پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے حوادثات اور ایکسیڈنٹ بہت شدت اختیار کر گئے۔ اسی طرح بدن عزیز کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی مادر اور پدری زمین جسے لوگ وادی نیلم کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کا بھی یہی حال ہے۔ روز کوئی اخبار کی شاید خبر ایسی نہ ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلاں جگہ میں آج کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، شاید ہی کوئی ایسی خبر، ورنہ تو روز ہر سال، بلکہ سال نہیں، مہینے، دن، ہفتے، ہر دن ہی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دور ہیں۔ یہ نہیں ہے جی آپ نے سفر کی دعا لکھی اور گاڑی کے بڑے شیشے پہ لٹکا دی، اب آپ کا سفر محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ پانی کی بوتل آپ اپنے گلے میں ساری زندگی لٹکا کے رکھیں، کیا آپ کی پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھ سکتی بھائی۔ اس کو پینے سے آپ کی پیاس بجھے گی۔ آپ بڑی سی دعا لکھ کر گاڑی کے فرنٹ پہ بڑا خوبصورت ڈیزائن کر کے لٹکا دیں، کیا اس سے آپ کا سفر محفوظ ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی۔ سفر کی حفاظت کی جو دعائیں حضور نے بتائی وہ ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ سفر کی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ اس سب کرنے سے ہمارے سفر محفوظ کریں۔ تو گزارش ہے، آپ کے سفر قریب کے ہوں، دور کے ہوں، آپ کے سفر جہاز پہ ہوں، ٹرین پہ ہوں، روڈ پہ ہوں، یا آپ کے سفر کسی اور نوعیت کے ہوں، ہر سفر میں جانے سے پہلے آپ نے ان دعاؤں کے اہتمام کرنا ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا وادفع عنا بعدا اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے ہمارے سفر محفوظ بنے گا۔ اور اتنا بڑا عالمیہ ہے کہ امت کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سارے سفر میں جاتے ہوئے کیا دعا؟ بھائی سبحان الذی سخر لنا، اور بھائی یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ حضور نے سواری پہ چڑھتے ہوئے اس دعا کو پڑھا تھا۔ سفر میں جانے کی یہ مستقل دعا ہے جس میں انسان اللہ سے یہ مانگتا ہے، اے اللہ میرے اہل والے، میری اولاد، میرا گھر، میری دکان، میرا کاروبار، میں سارے تیرے سپرد کر کے سفر میں جا رہا ہوں، اور اے اللہ میں واپس آؤں گا، یہ ساری چیزیں مجھے ایسے ہی ملنی چاہیے۔ اور جو یہ کر کے جاتا ہے اللہ اس کو اپنے اہل کی طرف خوشحال لوٹاتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ سفر میں جاتے ہوئے 5 صورتیں آخری 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ آخری 5 صورتیں کیا ہیں؟ سورۃ اللہب کو چھوڑ کے سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر اور سورۃ الاخلاص اور پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ جو بھی سفر میں نکلتے ہوئے پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے سفر کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو سفر کی ناگواری سے بچائیں گے۔ پٹرول کا ختم ہو جانا، انجن کا خراب ہو جانا، یا اسی طرح راستے کا بھٹک جانا، یا پھر اسی طرح ٹائر کا پنچر ہو جانا، یہ ساری کی ساری جو ناگواریاں سفر کی ہیں، اللہ اس 5 صورتوں کی برکت سے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی کہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے پاس جو زیادہ ہے وہ اس کے لیے کفایت ہے۔ یعنی 1000 روپیے ہیں تو اللہ 1000 میں ہی آپ کا بندوبست فرما دیں گے، اگر 10,000 ہیں تو اللہ 10,000 میں ہی آپ کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو جتنا ہمیں انجن پہ بھروسہ ہے، جتنا ہمیں اپنی جیب پہ بھروسہ ہے، جتنا اپنی ڈرائیونگ پہ بھروسہ ہے، میرے محترم بھائیو، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، اور جو یہ کرے گا اپنے اہل کی طرف خوشحال لوٹایا جائے گا۔